السلام علیکم دوستو۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، دہشت وہ کہ جب دشمن کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو وہ کانپنا شروع ہو جائے، اور سچائی وہ جو آپ کا دشمن اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے، بے شک وہ دشمن بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تمام خوبیاں تھیں، اور آج کا واقعہ اس بات کی نظیر ہے۔ صحیح بخاری جلد اول وحی کا بیان، حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ بادشاہ شام ہرقل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا۔ وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا، غرض کے سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے، تو ہرقل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا۔ سرداران روم ہرقل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا، میں ان سب سے زیادہ اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو، اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو اس کے پس پشت کھڑا کر دیا گیا۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ وہ نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ امیر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا، نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل بولا، آیا اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرقل بولا، آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا، کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، اور اب ہم ان کی مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانے میں کیا کریں گے، یعنی کہ وعدہ خلافی کریں گے یا افاع عہد کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمے کے مجھے اور کوئی موقع نہیں ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا، آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو بولا، تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی مثال رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، یعنی کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے درمیان اعلیٰ نسب والے ہیں، اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح عالی نسب ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی پہلے کیا تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں اپنے دل میں سمجھ گیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کی تقلید کرتا ہے جو ان سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ بس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی یہی صورت ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔
اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ بس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے، اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصرہ نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو اس میں مضمون یہ تھا: اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا، اور اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری اور تمہاری رعایت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کرے تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہا کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنو اسفر یعنی روم کا بادشاہ خوف کھاتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگوں نے کہا ہم آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا۔ تو دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کہ کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنے کرتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنے کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کے بادشاہ ہیں جو روم پر غالب آ جائیں گے۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اس کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر جانے نہ پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کی یہ بات سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے۔ جب دروازوں کو بند پایا تو باہری احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا مقصود تھا، وہ مجھے معلوم ہو گیا۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے، اور ہرقل کو کبھی بھی دین اسلام میسر نہ آیا، اور ہرقل کافر ہی مر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔